جی آج اس ٹیم ہم لوگ یہاں پہ ایک ایونٹ پہ آئے ہوئے تھے تو ہم لوگوں کو سڈنلی نعیم شاہین صاحب جو کہ چیئرمین ہیں تحریک انقلاب ضلع بڈگرام سے، ان سے ہماری ملاقات ہوگی تو بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی نوجوانوں کے حوالے سے یا دیگر جو ملکی سطح پہ، صوبائی سطح پہ یا علاقائی سطح پہ جو مسائل ہیں ان پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو میں نے بولا چلیں اسی موقع کی مناسبت سے ان سے کچھ گپ شپ کر لیتے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے۔ مہربانی سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا یہ میں آپ سے کچھ یہ پوچھنا چاہوں گا جی، آپ نے یہ پارٹی بنائی ہے تحریک انقلاب، یہ کیا سوچ کے بنائی ہے جی؟ تحریک انقلاب، ٹھیک ہے، یہ ہر جگہ پہ یہ بات ہوتی ہے انقلاب کی، پھر پاکستان میں مختلف تحریکیں بھی چلی ہیں، تو ان کے نتائج کو دیکھا جائے تو پھر کیا آپ نے کیا سوچ کے یہ پارٹی بنائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ اصل میں اس وقت ملک کا نظام اتنا کھوکھلا اور ننگا ہو چکا ہے کہ انقلاب کے علاوہ، ایک جمہوری انقلاب کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسرا، اس وقت ملک مختلف قسم کے فرقوں میں بٹ چکا ہے، لسانی بنیادوں پہ، مختلف چیزوں پہ۔ تو ہمارا تحریک انقلاب کا جو بیسک موٹو ہے وہ ہے ہم سب کا پاکستان، مطلب ایک ایسا پاکستان ہو جس میں کوئی قوم جو ہے وہ احساس محرومی فیل نہ کرے، سب کو لگے کہ یہ ہمارا ملک ہے، مطلب قانون کے آگے برابر ہو، انصاف ہو، وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو، سب کو ترقی اور روزگار کے برابر مواقع ملے ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ استحصالی نظام ہے، مطلب یہاں پہ 25 کروڑ عوام کا استحصال ہو رہا ہے، ملازموں کا استحصال، ہر طبقے کا یہاں پہ استحصال ہو رہا ہے، اور یہ سارا استحصال جو ہے یہ کروا رہا ہے 10 سے 12% اشرفیہ ہے جو ایلیٹ کلاس ہے، ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ اگر ہم قرضے بھی لیتے ہیں وہ بھی ہم انہی ایلیٹ کلاس کے پروٹوکول کے لیے اور ان کے عیاشوں کے لیے لے رہے ہیں۔ تو تحریک انقلاب بنیادی طور پہ چاہتی ہے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس کو ہم سب کا ہونا چاہیے، اور یہاں پہ ایک ایسی فلاحی وہ ریاست ہو یہ کہ ہم سب محسوس کریں، نہ بلوچستان والے کوئی گلہ کرے، نہ سندھ والے، نہ پختونخوا والے، نہ کشمیر والے، نہ پنجاب والے۔ تو ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو قانون پہ عمل درآمد نہیں ہے، آئین کی وائلیشن ہوتی ہے، میرٹ کا یہاں پہ نام و نشان نہیں ہے، یہاں پہ الیکشن جو ہے مکمل طور پہ بے معنی ہو چکے ہیں، جمہوری اقدار یہاں سے ختم ہو رہے ہیں، سیاسی پارٹیاں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، ان کو وہ جو نظریاتی سیاست تھی، نظریاتی جو لوگ تھے ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، ایک مادیت کا دور شروع ہے، اور ہر کوئی جو ہے اس کو ایک بہترین کاروبار سب نے بنایا ہوا ہے۔ تو تحریک انقلاب بنیادی طور پہ چاہتی ہے کہ مڈل کلاس کے لوگ آئیں، اور یہ جو ایک سلسلہ انگریز کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کے مخبر، مسلمانوں کے دشمن جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ کام کیا، ان کے کتے نہلائے، ان کے بچوں کو وہ کیا، وہی سلسلہ جن کو بخشش کے طور پہ جاگیریں ملی، جائیدادیں ملی، کوئی پیر بن گیا، کوئی خان، کوئی وڈیرا، کوئی سائیں، آج بھی ان کی نسل جو ہے یہ ان کی مسلسل پریکٹس ہے۔ تو تحریک انقلاب بنیادی طور پہ چاہتی ہے کہ یہ سلسلہ بند ہو یہاں پہ، اور جنون جو پاکستانی ہیں، جن کو واقعی طور پہ پاکستان سے پیار ہے، جن کا ماضی کبھی داغدار نہیں رہا ہے، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ سامنے آ جائے اور اس ملک کا باگڈور سنبھالیں۔ بالکل ٹھیک ہے نعیم شاہین صاحب، آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی، آپ نے نظام کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا، آپ نے بولا کہ نظام نہیں ٹھیک، استحصالی نظام ہے، نظام میں خرابیاں بہت زیادہ ہیں، آپ نے ایک طرح سے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آپ نے الیکشن بھی لڑے ہیں، آپ نے کتنے ووٹ لیے ہیں؟ میں اس دفعہ 600 ووٹوں سے آ رہا ہوں۔ اچھا، بڑا کلوز کانٹیسٹ ہے۔ جب یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں نظام ٹھیک نہیں ہے، دوسری طرف آپ اسی نظام کا حصہ بننے کے لیے الیکشن بھی لڑتے ہیں، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نظام میں رہ کر نظام میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور اس کی جغرافیائی اور سیاسی اور اس کی جو بنیاد ہے اس کی اپنی ایک پوری دنیا میں ایک اہمیت ہے، اور جہاں پہ اس کا جغرافیہ ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نظام کو سمیٹنے نہیں، نظام کو بہتر کرنے کے لیے۔ کون سے نظام کو بہتر کریں گے؟ مطلب آپ اس نظام کا حصہ بن کے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس نظام کو آپ نے بولا ہے کرپٹ نظام ہے، استحصالی نظام ہے، ٹھیک سسٹم نہیں ہے، اس سسٹم کا حصہ بن کے آپ کیسے اس کو ٹھیک کریں گے؟ اس کا آپ نے کوئی لائے عمل دیا آج تک؟ بالکل ہاں،
اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ملک جس نعرے پہ بنا لا الہ الا اللہ، اور قائد اعظم محمد علی نے کہا تھا کہ یہ ایک فلاحی اسٹیٹ ہوگا، تو تحریک انقلاب بنیادی طور پہ چاہتی ہے کہ یہ فلاحی اسٹیٹ بنے، نہ کہ چند خاندانوں کا ملک بنے اور ان کی تحفظ کرے، ان کی عیاشیوں کا مرکز بنے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فلاحی ملک بنے، تو بنے گا ایسا کہ ہم اسی نظام کا حصہ بنیں گے، پارلیمنٹ میں پہنچیں گے، وہاں پہ ریفارمز لائیں گے، قانون میں تبدیلیاں لائیں گے، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اسی نظام میں رہ کر اس نظام کو جو گندگ کیا ہے وہ گندگی کو باہر نکالیں، اور جو پیور پاکستان ہے ان کو ہم ابھی آپ نے پھر آپ کی بات میں نعیم صاحب میں تھوڑا سا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک لوگوں کو کرٹیکلی چیزوں کا پتہ چلے۔ ابھی آپ نے پہلے آپ کی تحریک کا نام ہے انقلاب، ایک طرف آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں، ایک طرف آپ الیکشن لڑتے ہیں، تو کیا انقلاب آپ اس نظام میں رہ کے پارلیمنٹ میں رہ کے انقلاب لائیں گے؟ یہ کیسا انقلاب ہے کہ جو اسی سسٹم میں رہ کے آئے گا؟ دیکھو، دنیا میں پاکستان میں بہت ساری پارٹیاں جو انقلاب لاتی ہیں۔ نہیں بھائی، آپ مجھے صرف نہیں، آپ ایک میرا پوائنٹ لے لینا، میں نے لے لیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ انقلاب، تحریک انقلاب استحصالی نظام کا ایسا بن کے تبدیلی کیسے لائے گی؟ نہیں، استحصالی نظام کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، ہم اسلامی جمہوری انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ ہم کوئی خدا نخواستہ تشدد والے یا بندوق والے انقلاب تو نہیں لانا چاہتے کہ زبردستی حملہ ہے۔ ہم اسلامی جمہوری انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور وہ تب ہوگا، یہ ایک ملک ہے، ایک ملک ہے جمہوریت، اس میں لوڑی لنگڑی سے ہی، لیکن جمہوری ملک ہے، یہاں پہ پارلیمنٹ ہے۔ آپ کوشش کریں گے، لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، لوگوں کو شعور دیں گے، آپ جیتیں گے، پارلیمنٹ میں جائیں گے تو ہم کردار ادا کریں گے نا۔ آپ نے بولا ہے کہ یہ اس ٹائم ایک جمہوری ملک ہے، لنگڑی لولی صحیح لیکن جمہوریت ہے، لیکن جس ٹائم گوگل پہ سرچ کریں وہاں پہ لکھا ہوا آتا ہے پاکستان کا سسٹم ہائیبرڈ سسٹم ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جمہوری؟ ہائیبرڈ کا نام صرف گوگل نے نہیں دیا ہے، یہ جنہوں نے یہ نظام لایا ہے نا، وہ لوگ بھی اس کو ہائیبرڈ سسٹم کہتے ہیں، اور اس وقت یہاں پہ ڈیموکریسی بھی کنٹرول ہے، ہر چیز کنٹرول ہے۔ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں ہے، یہی مقتدر ادارے کنٹرول کرتے ہیں، ساری چیزیں کنٹرول ہے، لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے بغاوت کریں۔ ہم اس ملک کے اصل وارث تو ہم ہیں، ہم نے اسی ملک کے ساتھ رہ کر، اسی نظام میں رہ کر اس نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت بھی نہیں ہوگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام کو سمیٹا بھی نہ جائے، تو پھر انقلاب کی ڈیفینیشن کیا ہے نعیم صاحب؟ انقلاب کی ڈیفینیشن یہ ہے جب ایک نظام فرسودہ ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے، جس سے عام لوگوں کو فائدہ نہ ہو، ملک کو فائدہ نہ ہو، الٹا لوگوں کا نقصان ہو رہا، ان کا استحصال ہو رہا ہے، ان کے حقوق غصب ہو رہے ہوں، تو وہاں پہ جب آپ ایک نیا نظام دیں گے نا تو اسی کو انقلاب کہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورے ملک میں انشاءاللہ کوشش کریں گے، پارٹی کو فعال کریں گے، ورکرز پیدا کریں گے، اچھے لوگوں کو شامل کریں گے۔ انشاءاللہ جب ہماری اکثریت ہوگی تو تحریک انقلاب کا جو منشور ہے، چونکہ وہ منشور آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ہوتا ہے، میں نے تو صرف موٹا آپ کو بتایا، لیکن اس ایک جملے کو اگر آپ سمجھتے ہیں اور ناظرین سمجھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ہم سب کا پاکستان بنائیں۔ اچھا، آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کا پاکستان بنائیں، پھر آپ نے جمہوریت کی بھی بات کی ہے، کیا پاکستان میں جمہوریت حقیقی معنوں میں آ سکتی ہے؟ آ تو سکتی ہے، کیسے؟ جیسے اسی طرح سکتی ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی یہاں پہ مضبوط ہو، جمہوریت یہاں پہ بار بار پریکٹس کرے، یہ سیاسی پارٹیوں کے سربراہان نہ بیکے۔ یہ تو اس وقت یہ ہے نا، اگر میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں تو آپ پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، آپ ہٹ جاتے ہیں تو دوسرا پاؤں میں پڑ جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے 6-7 لوگ جو ہے، یہ کم سے کم خدا سے ڈریں اور اس عوام پہ رحم کریں، اور یہ پارٹیوں میں جو الیکٹیبلز اور چمک دمک اور یہ قبول نہ قبول، یہ ساری چیزیں چھوڑیں، اپنے منشور پہ چلیں، ایک نیا جو ہے وہ لکھیں، میثاق لکھیں، میثاقی جمہوریت کے نام سے یا وٹ ایور جو بھی آپ نام دیتے ہیں، ایک لکھیں تمام سیاسی پارٹیاں، اور اس پہ بیٹھیں اور خدا کو حاضر ناظر جان کر اللہ کو گواہ بنائیں اور کہیں کہ ہم آج کے بعد پاکستان کا آئین جس طرح بھی ہے، اسی آئین پہ عمل کریں گے، اس کو توڑیں گے نہیں، اس کو توڑنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے، تو آپ دیکھیں گے 1 سال میں پاکستان ایک فلاحی ریاست بن جائے گا۔ تو پھر آپ کی تحریک کا نام تحریک انقلاب کے بجائے کوئی تحریک حقوق یا رائٹس موومنٹ کچھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے جو آپ
چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں. انقلاب تو آل ٹوگیدر ہسٹوریکلی گلوریس ریولوشن دیکھیں, فرینچ ریولوشن دیکھیں, یا تاریخ میں جتنے بھی ایرانین ریولوشن دیکھیں, انقلابات آئے ہیں. انقلاب کا یہ مطلب ہے کہ سسٹم کو کمپلیٹلی ڈسمینٹل کر دینا, لیکن آپ سسٹم کا حصہ بن کے جب آگے جانا چاہ رہے ہیں تو کیا یہ تو پھر حقوق اور رائٹس کی موومنٹ نہ ہوئی؟ نہیں, ادھر اس طرح ہے نا, انقلاب جن انقلابات کا آپ نے ذکر کیا ان کو میں نے پڑھا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ 1937 اور 35 کے جو انگریز کے جو قوانین تھے آپ کی پولیس میں, آپ کی عدلیہ میں, آج بھی وہی لکھائی, وہی چیزیں, سارا سسٹم وہی ہے. تحریک انقلاب بنیادی طور پہ چاہتی ہے کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس نظام کو جو ہمیں انگریز نے دیا ہے ہم اس کو چینج کریں, اپنا ایجوکیشن سسٹم کو چینج کریں, مطلب یکساں نظامی تعلیم ہو یہاں پہ, جس میں یہ نہیں کہ کوئی ایلیٹ کلاس پیدا ہو رہا, کوئی غریب پیدا ہو رہا, کوئی میجر پیدا ہو رہا تو کوئی کلاس 4 پیدا ہو رہا ہو, سب کو برابر مواقع ملنے چاہیے. دوسرا ہمارے یہ جتنے بھی ہے, عدلیہ میں ہے, پولیس میں ہے, اور مطلب اس ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں تبدیلی کی, انقلاب کی اشد ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تو ہم اس میں تبدیلی لائیں گے اور یہ سارا سسٹم تب ٹھیک ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی میں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا, آپ نے عدلیہ کی بات کی ہے, تو عدل کی جہاں پہ بات ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جس ٹائم عدلیہ ٹھیک ہو جائے, یہاں پہ اگر فیکٹس کی بات کی جائے تو پاکستان کا جسٹس سسٹم فیکٹس کے مطابق 130 نمبر پہ ہے. ڈیلیڈ جسٹس ہے, اس کے علاوہ بڑا لوگوں کو خواری کرنی پڑتی ہے, ایون نسل در نسل کیسز چلتے رہتے ہیں. پھر سسٹم کو یہ کہا جاتا ہے, یہ بھی کچھ ایسی کیسز سامنے آئے ہیں کہ پاورفل لوگ یوز کرتے ہیں. تو عدلیہ کا نظام چینج کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھو اس وقت تو ملک میں عدلیہ ہو چاہے پولیس ہو, جو بھی ادارے ہوں, وہاں پہ آپ جب جاتے ہیں انصاف خریدیں گے تو آپ کو ملے گا, جب خریدیں گے نہیں تو مطلب یہ ادارے آپ کو انصاف نہیں دیتے. اور یہ تو سالوں سال نہیں, لوگ 20-20 سال پہلے مر چکے ہیں, ان کے آج فیصلے آ رہے ہیں. آج بھی مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ مر چکا ہے 10 سال پہلے, اس کے خلاف میں مطلب پولیس کو رپورٹ آئے گی, اس کو اس ڈسٹرکٹ سے ادھر نہ جاؤ, ادھر, ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوا تھا. مطلب سسٹم بہت زیادہ فرسودہ ہو چکا ہے, بہت زیادہ کمزور ہے. اب اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تبدیل کرنے کا مطلب, میرا جو مطلب ہے, میں جو اسلامی جمہوری انقلاب کی بات کرتا ہوں وہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہم جب سسٹم میں آپ آئیں گے, پاور میں آئیں گے, جب آپ کو موقع ملے گا, اکثریت آپ کے پاس ہوگی تو آپ تبدیلی لائیں گے. اس وقت تک بدقسمتی سے پاکستان میں کسی نے کوشش بھی نہیں کی تھی. ایک عمران خان تھا, لوگوں نے ہوپ لگائی تھی, لیکن وہ پختونخوا میں 13 سال سے ہیں. آپ کو پتہ ہے پرسوں جو انہوں نے جو بل پاس کروایا, آؤٹ کلاشنکوف کے لائسنس, اور آپ کے بیوی بچوں سب کے پاس بلو پاسپورٹ ہونا چاہیے, تاحیات آپ کے پاس سیکورٹی ہونے چاہیے, ٹول ٹیکس, پتہ نہیں کیا کیا بادشاہ سلامت سب بن گئے. عمران خان کی ویژن کی, ان کی نظریے کی, ان کا جو مقصد تھا وہ سب کی دجیاں اڑا دی. تو اب وہ بھی ختم ہے. اس وقت میرا خیال ہے کہ انقلاب کے لیے ایک سپیس پیدا ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسے ہم فائدہ اٹھائیں. اچھا, آپ کا عطا محمد دیشانی صاحب کے ساتھ ایک اتحاد بنا ہے. ایک طرف آپ نے بات کی ہے کہ عام بندہ سامنے آئے, پسا ہوا طبقہ سامنے آئے, آپ عام آدمی کی بات کریں گے, مظلوم کی بات کریں گے, کمزور کی بات کریں گے, ٹھیک ہے, وائس لیس کی بات کریں گے. تو اس اتحاد کو پھر لوگ کیسے دیکھیں؟ نہیں, وہ تو سب کو پتہ ہے کہ عطا محمد دیشانی صاحب جو ہے, چونکہ وہ بھی بلانگ کرتا ہے میرے ڈسٹرکٹ سے, اور ان کا جو بیانیہ ہے مطلب جاگیرداروں کے خلاف, وہ ہمارے بیانیے سے میچ کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اتحاد تو ہوتی ہے, یہ تو ایک سیاسی اور پارلیمانی مطلب عمل ہے, وہ تو ہر جگہ ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتحاد کس بیسس پہ بنا ہے, اس کی مطلب کیا؟ اتحاد اس بیس پہ بنا ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 80 سالوں سے وہاں پہ ایک سیاسی جمود ہے, مطلب سیاست پہ اجرداری ہے, کبھی ایک کبھی دوسرا, مطلب وہاں سے ہٹتا نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ان خاندانوں کے علاوہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں, تحریک انقلاب یہ سمجھتی ہے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرے, تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی قوتیں ہیں ان کو بھی ساتھ میں ملائے, اور ہم یہ جو 80 سال سے جو سیاسی اجرداری ہے ان کا خاتمہ ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ پھر ابھی آپ نے نوجوانوں کی بات کی, آپ نے عام آدمی کی بات کی, تو آپ
اس ملک میں جو ابھی آپ نے باتیں کی ہیں اس سے ایک پوائنٹ پھر نکلتا ہے، آپ تعصب کو کیسے ختم کریں گے؟ یہاں پہ تو قوم، قبیلہ، برادری، جنبہ، دوستی یاری کی بیسس پہ ووٹ دے دیا جاتا ہے. کیا یہ ووٹ دینے کا کرائیٹیریا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کو کیسے ختم کریں گے؟ ان میں تو بہت زیادہ میں خود اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا. ووٹ کبھی بھی برادری یا قومیت کے نام پہ یا علاقے کے نام پہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ووٹ آپ کے پاس ایک امانت ہے اور یہ ووٹ آپ کا ذاتی نہیں ہے. فرض کریں میرے حلقے میں مجھے کوئی ووٹ دیتا ہے پورے ڈسٹرکٹ میں، ٹھیک ہے، اگر وہ غلط ووٹ مطلب غلط بندے کا انتخاب کرتے ہے، ووٹ دیتا ہے، وہ پورے ضلع کا نقصان کرتا ہے، صرف ایک شخص کا نہیں. تو ایک تو اس کو تو مطلب جتنا بھی آپ اس کی مذمت کرتے ہیں اس کی ہم بھی کرتے ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ووٹ ہمیشہ پاکستان، اسلام اور قوم کے مفاد کو دیکھتے ہوئے دینا چاہیے، اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کو دیکھ کے، وہاں پہ ایجوکیشن کو، صاف پانی، بجلی ہوا، روڈ ہوا، مطلب صوبائی میں یا نیشنل اسمبلی میں ان کا جو کردار ہونا چاہیے اس کے بنیاد پہ دینا چاہیے. اب جو دوسرا سوال تھا کہ آپ یہاں پہ تعصب کیسے ختم کریں، تعصب تب ختم ہوگا جب یہ ایک فلاحی مملکت بنے گا. مطلب ان دی فرنٹ آف رول آف لا ہر کوئی جو ہے، امیر غریب کوئی نہ ہو، سب ایکول ہوں، وسائل کا منصفانہ تقسیم ہو، یہ نہ ہو کہ ایک صوبے کو زیادہ ملے دوسرے کو کم ملے، ایک علاقے کو زیادہ ملے دوسرے کو کم ملے، مطلب لوگوں کی منمانی ہو. سر معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وسائل کی منصفانہ تقسیم سرمایہ دارانہ نظام میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہی تو ہم چاہتے ہیں نا، سرمایہ داروں کو دیکھو. اس وقت ہمارا عالمیہ کیا ہے، آپ کے پارلیمنٹ میں کون بیٹھا ہے؟ شوگر مافیا، سیمنٹ مافیا، یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے جتنے بھی مالکس ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لینڈ مافیا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ تحریک انقلاب بنیادی طور پہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو جتنے مافیاز ہیں ان کو اب پارلیمنٹ سے نکالیں گے تو قانون میں کوئی ترتیب بنائیں گے نا، ترمیم لائیں گے. اس وقت تو جتنی بھی غریب پہ ٹیکس لگتا ہے، امیر کو چھوٹ مل جاتی ہے. آج میں آ رہا تھا، کل ہم سے ٹیکس لیا ہے ٹول پلازے میں 70 روپے، آج 100 روپے لے. بھائی کب سے؟ رات کے 12 بجے سے. تو یہ رات کے 12 بجے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ انہی مافیاز کے لیے ہوتے ہیں. تو تحریک انقلاب جس طرح میں نے پہلے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ عام لوگ آئے جو مافیا نہ ہو، وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو یہاں پہ کوئی بدلاؤ آئے گا، کوئی انقلاب آئے گا. جب تک وہ ہے تب تک تو اللہ حافظ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بس لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ جتنی آپ نے بات کی، تعلیمی نظام کی بات کی، پارلیمنٹ کی بات کی، آپ نے دیگر عدلیہ کی بات کی، دیگر محکموں کی بات کی، ان ساری چیزوں کو پاکستان کی اس ہسٹری میں خراب کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب ہیں. ہم سب سے مراد مطلب کون؟ سب مطلب پورے 25 کروڑ عوام ہیں. اگر یہ برادریوں سے، قومیت سے نکل کر پیسوں پہ، بریانیوں پہ، ان چیزوں پہ ووٹ نہ دے اور صحیح بندے کا انتخاب کریں تاکہ کل آپ ان سے پوچھ سکیں. آپ کسی جاگیردار کو سرمایہ دار کا انتخاب کریں. اچھا پھر ایک بات کر دیں، آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں کیا پارلیمنٹ میں وہی جاتا ہے؟ اس وقت جو موجودہ الیکشن ہے، یہ جو 2 الیکشنز ہوئے ہیں ان میں تو بالکل نہیں گئے. ٹھیک ہے، ہاں پچھلوں میں وہ بھی مطلب ضرورت کے حد تک. لیکن یہ تو نہیں ہے کیا کرے، ایک سسٹم مطلب کمزور ہے، یہاں پہ سیاست کمزور ہے، سیاسی پارٹیاں کمزور ہے، یا سیاسی نظام کمزور ہے، یا الیکشن کمیشن جو ہے یرغمال ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بس بیٹھ جائیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ بھی کہتے وہ فرماتا ہے کہ آپ کوشش کریں، باقی کامیابی تو اللہ دیتا ہے. تو ہماری کوشش ہے، آپ دعا کریں اللہ ہمیں کامیابی دے. بہت شکریہ جی. آپ نے دیکھا کہ نعیم صاحب نے اپنی اوپینین آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب اس سے ایگری کرنا اور ڈس ایگری کرنا اور اس کا فیصلہ کرنا یہ آپ خود دیکھیے گا.